یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی یکجہتی ہے کہ لوگوں کے سرداروں کو اٹھا لیا جا رہا ہے، لوگ جو ہے منہ میں گول گپے رکھ کر کے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے آج ان کو اٹھایا، ان کو اٹھایا، ان کو کل تمہارے بڑے کو اٹھائے گا، ایک کے بعد ایک کو اٹھاتا چلا جائے گا اور جیلوں میں سڑتے رہیں گے، پھر تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تم پیدا کرو گے بچے، اس کو اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر مدارس بند ہو جائیں گے، منبر و محراب خاموش ہو جائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ان تمام ناشائستہ واقعات پر مسلمانوں کو فوری ایکشن لینا چاہیے، فوراً آواز بلند کرنا چاہیے کہ آخر اس ملک میں جس کو ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، لاکھوں علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آج انہی کی اولادوں کو، انہی کے وارثین کو بے وجہ بے سبب سر راہ عبادت کے وقت راستہ چلتے اٹھا لیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے یارو، اللہ والو، اگر ابھی ہماری زبان گنگ رہی تو یاد رکھو آنے والی نسلیں جو ہوں گی، آنے والی نسلیں جو ہوں گی صرف اور صرف تمہارے لیے بد دعائیں کریں گی، لعنت و ملامت کریں گی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گی۔ اور یہ جو آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ، انہی کے جوتے صاف کرنے پڑیں گے، یاد رکھو، انہی کے جوتے ہمیں صاف کرنے پڑیں گے، جن کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کے جوتے صاف کرنے پڑیں گے اگر ہماری یہی حالت رہی۔ اس لیے صرف علماء امت کی حفاظت کے لیے دعا ہی نہیں بلکہ طاقت و اسباب لگا دیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ اور ایک بات اور جان لو، خدا کی قسم روئے زمین پر علماء سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نہ علماء سے بہتر کوئی ہو بھی سکتا ہے۔ نوٹ کرو میری بات، میں غلط اگر بات کروں تو کوئی مجھے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کہاں سے یہ بات کہی، کہاں سے یہ بات کہی؟ میں پورے وثوق کے ساتھ حدیث اور قرآن کا خلاصہ بول رہا ہوں کہ علماء سے بڑھ کر بہتر، علماء سے اچھے نہ کام کرنے والے کوئی ہوں گے دعوتی میدان میں، نہ توحید کے نشر و اشاعت میں، نہ دین کے نشر و اشاعت میں، اور نہ ہی ایمانداری دیانتداری کے معاملے میں علماء سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ چاہے انسان دنیا میں لاکھ چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل لگا لے، اس سے بدبو ہی آئے گی چھچھندر سے۔ اس لیے علماء امت کی حفاظت کے لیے دعا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر اپنی طاقت بلبوتے اسباب بھی لگانا ضروری ہے، دنیا سے لڑنا بھی ضروری ہے۔ ارے اگر آج نہیں لڑے، آج آواز نہیں اٹھائے تو کب اٹھاؤ گے؟ جب تم پیس دیے جاؤ گے، تمام شیطانوں کے باپ دجال آ کر کے تمہیں مسلیں گے اور تمہیں مرتد بنائیں گے تب۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، صرف مسئلہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں، مسئلہ عمر گوتم کا نہیں، مسئلہ ان کے ساتھیوں کا نہیں، مسئلہ دوسرے علماء کا نہیں، مسئلہ کلیم صدیقی کا نہیں، بلکہ جمیع امت مسلمان علماء امت کا مسئلہ ہے، علماء ہند کا مسئلہ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ شیطان، یہ پاگل کتے، یہ خبط الحواس جو اللہ کے ملعون کتے ہیں، جن پر اللہ کے عذاب کا کوڑا یقیناً برسنے والا ہے، ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ آ جائے گا۔ ان ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا جب نازل ہوگا تب ان کے ذہن و دماغ سے وہ خباثت و جہالت اور وہ زہر و آلودگی نکلے گی۔ بہر صورت یہ تو ہمیں جاگنے اور جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اصل میں ہمارے ایمان کو اللہ چیک کرتا ہے، اللہ جانچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے اس میں کچھ حرارت اور گرمی ہے یا نہیں ہے، یا پورا سرد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ